SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے. اسلامک اسٹڈیز میں ہم 8 ہجری کے اہم واقعات کو ڈسکس کر رہے تھے. تو غزوہ حنین کے بعد قبیلہ بنو ثقیف اپنے قلعے طائف میں بند ہو جاتا ہے. تو مسلمان طائف کا محاصرہ کر لیتے ہیں. تو 20 دن کا محاصرہ کیا جائے گا طائف کا. ٹھیک ہے. تو 20 دن کے محاصرے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ہم واپس چلتے ہیں, کہیں پیچھے سے کوئی مکہ پہ حملہ نہ کر دے. تو اس کے بعد طائف کے بزرگ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے قیدیوں, بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو طائف والے آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اس طرح طائف بھی فتح ہو جاتا ہے. تو غزوہ طائف جو تھا, اس میں 12 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمان قلعے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, غزوہ طائف کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزوہ طائف میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی شہادت ہوئی. اور دوسرا پیپر میں یہاں سے ایک اور کویشچن پوچھا گیا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کب کیا؟ تو غزوہ طائف میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا. تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. غزوہ موتا ہوتا ہے, رومیوں سے پہلی جنگ. اور اس کے علاوہ غزوہ حنین اور پھر غزوہ طائف اس میں ہوتا ہے. اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کرتے ہیں. وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ بھی اسلام لے آئے. ہندہ بنت عتبہ جو جنگ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں. اکرمہ بن ابی جہل, اس طرح بہت سے لوگ اس میں اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں. اور اس سال اسلام کا اثر پورے جزیرۃ العرب میں تیزی سے پھیلنے لگتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ ایونٹس تھے 8 ہجری سے. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 9 ہجری. تو 9 ہجری کے اہم واقعات میں سے سب سے پہلے غزوہ تبوک ہے. تو یہ رومیوں کے خلاف دوسری جنگ تھی موتا کے بعد. تو مدینہ میں خبر آتی ہے کہ ہلکرے جو روم تھا, روم کا کنگ ہرکل 1,20,000 کی فوج لے کے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو اس دوران مدینہ میں قحط سالی آئی ہوئی تھی, تو اس لیے اس جنگ کو غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا آرڈر دیا. تو اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی. تو اس میں مالی مشکلات کے باوجود صحابہ نے دل کھول کے اس میں مدد کی. حضرت عثمان غنی نے سب سے زیادہ خرچ کیا, تقریباً 900 اونٹ, 100 گھوڑے اور ہزاروں درہم دینار. اور سخت گرمی, قلت اور فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود صحابہ اس میں شریک ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان پیش خدمت کر دیتے ہیں. حضرت علی کو حضور نے مدینہ کا والی مقرر کر دیا, اس لیے آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. تو یہ پیپر میں پوچھا ہوا کہ غزوہ تبوک میں جو پیچھے والی مقرر کیا تھا مدینہ کا, حضرت علی کو کیا تھا. ٹھیک ہے. تو 30,000 کا لشکر تھا, اس کی کمانڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی. یہ آخری غزوہ تھا, آپ یاد رکھیں گے پیپر میں پوچھا ہوا ہے کہ لاسٹ غزوہ کون سا تھا, تو یہ غزوہ تبوک تھا. تو تبوک کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک ہرکل روم کا انتظار کیا, مگر وہ نہیں آتا. اس کے بعد پھر آپ مدینہ واپس تشریف لے آتے ہیں. تو مدینہ واپس آ کر سب سے پہلے مسجد زرار کو گرا دیا گیا. تو تبوک رجب کے مہینے میں پیش آیا. تو اس میں باقاعدہ طور پہ غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوتی کیونکہ رومی فوج تو وہاں آتی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جو عرب کے قبائل تھے وہ مدینہ کی برتری کو تسلیم کر لیتے ہیں. رومی سلطنت کو مسلمانوں کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو 9 ہجری کو ہی وفود کا سال کہا جاتا ہے, عام الوفود جسے کہتے ہیں, ایئر آف ڈیلیگیشنز. تو اس سال عرب کے مختلف قبائل 70 سے زیادہ قبائل مدینہ سے آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں, وہ مسلمانوں سے معاہدات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وفد بنی سلبہ, وفد بنی حنفیہ مسلمہ قذابنی میں سے تھا, وفد بنی تمیم یہ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایلا کے جو عیسائی تھے جورڈن کے قریب, وہ جزیہ دے کا معاہدہ کرتے ہیں. اور دوسرے شمالی عرب قبائل بھی اسلام قبول کرتے ہیں جزیہ دینے پہ.
آتے ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 ہجری کو فرض ہوئی، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ 9 ہجری کو شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 9 ہجری میں زکوٰۃ کے نظام کو باقاعدہ منظم کیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کی شرح، اس کے مصارف 8 مصارف ٹھیک ہے سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں. تقسیم کی وضاحت. تو زکوٰۃ کے مصارف کہاں بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ توبہ میں. یہ اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. تو 9 ہجری کو ہی سورۃ توبہ جو ہے نازل ہوتی ہے، اور 9 ہجری کو ہی حج فرض ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفدوں کے ساتھ جو ڈیلیگیشنز آ رہے تھے ان کے ساتھ مصروف تھے، اس لیے آپ اس سال حج نہ کر سکے. تو آپ نے حضرت ابو بکر کو 300 صحابہ کے ساتھ امیر الحج بنا کر بھیجا. تو بعد میں حضرت علی کو بھی روانہ کیا گیا تاکہ وہ مشرکین کو اعلان سنائیں کہ آئندہ سال کے بعد مشرکین حج نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا، جزیہ یا اسلام قبول کرنا ہوگا، اور معاہدے کی مدت پوری ہونے تک مشرکین کو امن ہے. ٹھیک ہے. اور 9 ہجری میں مزید خطوط بھیجے گئے مختلف ممالک میں. روم، مصر، یمن اور دیگر علاقوں کے حکمرانوں کو مزید خطوط بھیجے جاتے ہیں. اور بہت سے حکمرانوں نے اسلام قبول نہ کیا مگر جزیہ دینے پہ راضی ہوتے ہیں. اور تو زکوٰۃ پہ باقاعدہ جو عمل ہے پھر 9 ہجری کو شروع ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کا تذکرہ 82 مرتبہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں 32 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا تذکرہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ 32 مرتبہ یہ اکٹھا تذکرہ ہوا ہے نماز کا زکوٰۃ کے ساتھ. تو 9 ہجری کے جو اہم واقعات اس میں یہ ایئر آف ڈیلیگیشن ہے، آخری غزوہ ہوتا ہے غزوہ تبوک، اور سورۃ توبہ نازل ہوئی، اور حج کو فرضیت ملی، زکوٰۃ کو باقاعدہ طور پہ اس میں منظم بنا کے اس پہ عمل درآمد کروایا جاتا ہے. یہ کچھ ایونٹ تھے ہمارے پاس 9 ہجری سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ہجری کے اہم واقعات کون کون سے ہیں. تو 10 ہجری کا سب سے اہم جو واقعہ ہے وہ حجۃ الوداع، فیئر ویل پلگرمیج. تو یہ 10 ہجری میں ادا کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا تھا. یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ نے 4 عمرے ادا کیے. پیپر میں پوچھا ہوا اس نے آپ نے کتنے عمرے ادا کیے. تو آپ نے 4 عمرے ادا کیے. ایک 6 ہجری میں عمرہ ادا کیا، ایک 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، اور پھر 10 ہجری میں ادا کیے. اور حج آپ نے 10 ہجری میں ادا کیا. اس حج میں آپ کے ساتھ تقریباً 1,24,000 اور کچھ روایات کے مطابق 1,25,000 سے زائد آپ کے رفقا آپ کے ساتھ تھے. آپ نے حج کے تمام مناسک ادا کیے اور امت کو سکھائے. اپنے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا. عورتوں کے حقوق کی حفاظت، جان مال عزت کی حرمت. آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر جس طرح محترم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان و مال بھی محترم ہے. مساوات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اور اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کی گئی کہ الیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یہ والی آیت نازل ہوتی ہے. اور حج کا خطبہ آپ نے میدان عرفات میں جبل الرحمت پہ دیا. تو اس میں عقیدہ توحید کی تاکید کی گئی تھی. انسانی مساوات کا تذکرہ تھا، معاشرتی انصاف، عورتوں غلاموں کے حقوق، سود کی حرمت، جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. قرآن و سنت کی پیروی کا حکم اس میں دیا گیا. تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ آپ نے قربان کیے. ان میں سے 63 اونٹ 63 جو اونٹ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے، اور باقی جو 37 اونٹس تھے وہ حضرت علی نے ذبح کیے. پیپر میں اس نے پوچھا ہوا کہ آپ نے کتنے اونٹ ذبح کیے. تو آپ نے خود 63 اونٹ ذبح کیے اور 37 حضرت علی نے ذبح کیے. تو 100 اونٹ ٹوٹل آپ نے قربان کیے حج کے موقع پر. یہاں آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ پہلے امیر الحج کون تھے. تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا. تو آپ اس وقت جو ڈیلیگیشنز آ رہے تھے ان کی وجہ سے آپ حج پہ نہیں جا سکے. تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کے بھیجا تھا. تو پہلا امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق تھے.
اور آپ نے ایک ہی حج ادا کیا تھا 10 ہجری میں. اچھا ایک اور پوائنٹ آپ یہاں پہ ایڈ کر لیجیے 9 ہجری میں. آپ وہاں سے کویشچن آیا ہوا ہے کہ مسجد زراعت کا تعلق مسجد زراعت کا جو تذکرہ ہے وہ کون سی سورہ میں آیا؟ تو سورۃ توبہ میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب تبوک کے موقع پہ آپ گئے تو وہاں سے واپسی آئے تو پھر آپ نے اس مسجد کو گرا دیا جو کہ منافقین نے تعمیر کی ہوئی تھی. تو آپ نے پھر وہ مسجد اللہ کے حکم سے گرا دی. تو اس کا تذکرہ سورۃ توبہ میں ہے، مسجد زراعت کا تذکرہ. یہ اس نے پیپر میں پوچھا ہوا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. تو 10 عیسوی میں غزوہ موتا کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا گیا حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں، جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. تو یہ لشکر مدینہ سے باہر تھا. تو 10 ہجری میں ہی یمن اور نجران ان کے یمن کے بہت سے قبائل اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور نجران کے عیسائی بھی اسلام کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب جو کہ عربین پیننسول ہے، اس کے تقریباً تمام علاقے اسلامی سلطنت کے ذریعے سے آ جاتے ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے زکوٰۃ کے اصول اور تقسیم کی مزید اس میں جو وضاحت تھی آپ نے فرمائی. تاکید کی گئی کہ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. 10 ہجری میں رومی اور ایرانی سلطنتوں میں بھی مسلمانوں کی طاقت کا شدت سے احساس ہو چکا تھا. تو عرب کے بیشتر قبائل اسلامی جزیرے کے تحت اسلامی ریاست میں شمولیت اختیار کر چکے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا. حج میں حضرت علی نجران کے معاہدہ میں شریک تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر خطبۃ حجۃ الوداع کے بعد احکامات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. حضرت بلال حبشی نے میدان عرفات میں اذان دی. تو 10 ہجری جو ہے یہ ایک بڑا اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آپ پہلا اور آخری آپ نے حج ادا کیا. ٹھیک ہے، اور اسلامی تاریخ کا سب سے جامع چارٹر ہے خطبہ حجۃ الوداع. اس کو اگر پڑھا جائے تو اسلام کی تکمیل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، اور اسلامی ریاست کا استحکام پورا جزیرہ نما عرب جو ہے اسلامی داخل ہو گیا. اور رومی اور ایرانی سلطنتوں پر ایک واضح اس کا اثر ہوا. ٹھیک ہے، اور خطبہ کا مقام آپ نے یاد رکھنا ہے. میدان عرفات میں جبل الرحمت پہ آپ نے آج کا خطبہ اپنے ارشاد فرمایا. تو یہ کچھ واقعات تھے 10 ہجری کے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 11 ہجری. تو 11 ہجری میں سفر کے آخر یا ربیع الاول کے سٹارٹ میں 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں آپ مبتلا ہو گئے. آپ کو بخار ہو گیا اور کمزوری بھی اس میں ظاہر تھی. تو اس دوران آپ نے مرض کے دوران بار بار امت کو نماز اور غلاموں کے حقوق کی وصیت فرمائی. حضرت ابوبکر کو بعد نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا. تو 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. 8 جون 632 عیسوی بروز سموار اور 12 ربیع الاول چاشت کا وقت تھا. تو آپ نے آخری جماعت جو ہے وہ نماز مغرب کی امامت کی کروائی تھی. ٹھیک ہے، یہ پیپر میں پوچھا ہوا کہ آپ نے آخری جماعت کون سی نماز کی کروائی؟ تو نماز مغرب کی امامت آپ نے کروائی تھی جمعرات کے روز. اور پھر عشاء کی امامت آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کروائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر نے کروائی. یہ اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر نے کتنی نمازوں کی امامت کروائی؟ تو 17 نمازیں جن کی امامت حضرت ابوبکر نے کروائی. جمعرات کے روز عشاء کی امامت کروائی، کیونکہ مغرب کی امامت آپ سرکار نے خود کروائی تھی. اور عشاء کی امامت آپ نے کروائی. پھر جمعہ کی 5 نمازیں، ہفتہ کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی نماز فجر کی امامت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو ہے نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد چاشت کے وقت آپ کا وصال ہوا. آپ نے آخری عمل مسواک کی، اور آپ نے وصال کے وقت آپ کے پاس صرف 7 دینار تھے جو کہ غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے. اور اس سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے تھے. تو آپ کی لحد مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری نے کھود دی. ہے اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری نے آپ کی لحد مبارک تیار کی، اور حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ کو غسل دیا. حضرت علی نے آپ کو لحد مبارک میں اتارا،
اور آپ کی نماز جنازہ کی جماعت نہیں کروائی گئی، بلکہ جنازہ انفرادی طور پہ ادا کیا گیا، ہر شخص الگ الگ اس نے جنازہ ادا کیا، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں آرام فرما ہیں۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھے، 63 ایئرس، اور آپ کے وصال کے بعد مہاجرین اور انصار نے قیادت کے لیے اجتماع کیا۔ تو یہ اجتماع کہاں کیا گیا، یہ اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے۔ تو ثقیفہ بنی سعدہ، ٹھیک ہے، ثقیفہ بنی سعدہ مدینہ میں ایک مقام ہے، ثقیفہ بنی سعدہ، وہاں پہ یہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں اہم شخصیات میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ابو عبیدہ بن الجراح اور انصار کے سرداران موجود تھے۔ تو آپ کے بعد قیادت کے لیے یہ اجتماع کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو متفقہ طور پہ پہلا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے، رائٹس کیلیفیٹ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کئی قبائل نے بغاوت کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کئی جھوٹے نبی جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالتے ہی ان فتنوں کو دبانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے شام کی طرف رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا گیا تھا، جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جو کہ صرف 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، تو ان کی قیادت میں تو حضرت ابوبکر صدیق فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کیا، تو اس لشکر کو روانہ کیا جائے گا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، مدینہ میں لوگ بغاوت کر رہے ہیں، ارد گرد کے قبائل بغاوت کر رہے ہیں، تو لشکر ابھی نہ بھیجا جائے، لیکن آپ نے لشکر بھیج دیا۔ اور اس کے بعد نبی کے وصال اور جنگوں میں حفاظ کی شہادت کے بعد قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت زید بن حارثہ کی نگرانی میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کروایا، آگے چل کے یہ کام پھر مکمل ہوگا۔ تو اب ہم قرآن کریم کے بارے میں کچھ فیکٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کہ یہاں سے بھی کچھ کویشچنز بنتے ہیں اور اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 86 صورتیں جو وہ مکی صورتیں ہیں، 28 مدنی سورہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اور مدنی سورہ جو ہے وہ 28 ہیں، مکی 86 ہیں، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیپٹرز قرآن پاک کے ہمارے پاس 30 ہیں، 30 پاروں میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ سورہ بقرہ سب سے لمبی صورت ہے، اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 لانگسٹ ورس ہے ہولی قرآن کی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 282 از دا لانگسٹ ورس آف ہولی قرآن، یہ پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے۔ اور سورہ الفاتحہ واز دا فرسٹ اینڈ النصر واز دا لاسٹ کمپلیٹ ریویلڈ سورہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کمپلیٹ سورہ جو ریویل کی گئی وہ سورہ فاتحہ، اور سب سے لاسٹ پہ جو مکمل طور پہ صورت آئی وہ سورہ نصر ہے۔ سب سے چھوٹی کریچر جو قرآن پاک میں ڈسکس کی گئی ہے مچھر ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جو ایک لیٹر پہ، جن کا ٹائٹل جو ہے ایک لیٹر پہ مشتمل ہے، سورہ قاف، سورہ صاد اینڈ سورہ نون، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کو ہارٹ آف دا قرآن کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، برائڈ آف قرآن۔ سورہ حدید ایک میٹل کے نام کے اوپر سورہ کا نام ہے۔ اور سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے کون سی صورت ہے جس کا آغاز جب بسم اللہ شریف سے نہیں ہوتا، تو وہ سورۃ توبہ ہے۔ اور وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے، وہ سورہ نمل ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے۔ 29 سورہ جو ہے وہ
الفابیٹ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، جن کو مقاطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حروف مقاطعات جتنے قرآن پاک میں 29 ہیں. تو قرآن پاک مکمل طور پہ 13 مکی سال ہیں، 10 مدنی سال ہیں، تو تقریباً 23 سال بنتے ہیں جن میں قرآن پاک نازل ہوا. تو سورہ ہجر میں کریشن آف ہیومن بینگس اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ ہجر میں یہ پیپر میں پوچھا گیا ہوا ہے. سورہ نساء جو ہے اس میں میرج اور انہیریٹنس سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں وہ سورہ نساء میں ڈسکس کیے گئے ہیں. سب سے زیادہ دفعہ قرآن پاک میں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے. اور حضرت ابوبکر کے آرڈر کے اوپر قرآن پاک کو ایک ریٹن فارم دی گئی حضرت زید بن ثابت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی. اور قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا تذکرہ ہے، حضرت زید بن حارثہ کا. عزازیل جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان، قرآن پاک میں ایسا جن اس کو مینشن کیا گیا ہے. اور حضرت مریم از دا اونلی لیڈی ہوز پرسنل نیم از فاؤنڈ ان دا ہولی قرآن. حضرت مریم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ سورہ بقرہ میں دی گئی ہیں. تو 6 سورہ ایسی ہیں جو پروفٹس کے نیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں. سورہ اخلاص کو ثالث القرآن کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا اس میں ثواب ملتا ہے. تو اس کو ثالث القرآن کہتے ہیں سورہ اخلاص کو. اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں. سورہ واقعہ کو سورہ الغنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آیت الکرسی کو سردار الآیات یا سید الآیات بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں آیات سجدہ کی تعداد 14 ہیں. اور آؤٹ آف 26 پروفٹس مینشنڈ ان دا ہولی قرآن، 25 پروفٹس ایسے ہیں جو نام کے ساتھ جن کا تذکرہ ہے، وہ ایک کا نام کے بغیر تذکرہ ہے. سورہ انبیاء میں 18 پروفٹس کا تذکرہ ہوا ہے. لقمان ایک حکیم تھے، وائز مین تھے. ان کا سورہ لقمان ان کے نام کے اوپر ایک قرآن پاک پہ پوری سورہ بھی ہے، لیکن یہ نبی نہیں تھے. اور قرآن پاک کے اوپر عراب جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے 43 ہجری میں لگائے. قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ 700 دفعہ ہوا ہے. اور زکوٰۃ کا 82 ٹائمز تذکرہ ہوا ہے، جس میں 32 دفعہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا تذکرہ ہوا ہے. یاجوج ماجوج کا تذکرہ جو ہے سورہ الانبیاء میں کیا گیا ہے. اور علم بڑھانے کے لیے دعا ہے سورہ طٰہٰ میں یہ سکھائی گئی ہے. تو یہ کچھ فیکٹس تھے قرآن پاک کے حوالے سے اکثر پوچھے جاتے ہیں. اب حدیث کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہم دیکھتے ہیں. حدیث کی تدوین جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پہ بڑا کام کیا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کے دور سے یہ اس پہ کام شروع ہوا. تو سب سے پہلے ہم حدیث میں صحیح ستہ کی بات کرتے ہیں. صحیح ستہ کہتے ہیں 6 جو بکس ہیں، 6 اتھینٹک بکس آف احادیث، ان کو صحیح ستہ کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس صحیح بخاری. امام بخاری نے اس میں احادیث کلیکٹ کی. تو امام بخاری کا پورا نام بھی پوچھا جاتا ہوتا ہے. تو ان کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری تھا. 194 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو صحیح بخاری میں 7275 احادیث کی کلیکشن ہے. نیکسٹ ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم جو ہے یہ مسلم بن حجاج نے اس میں کلیکٹ کیا حدیث. اور 204 ہجری میں پیدا ہوئے، 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور 9200 احادیث صحیح مسلم میں جمع ہے. نیکسٹ ہے سنن ابن داؤد. ابو داؤد نے یہ کلیکٹ کی. ابو داؤد سلیمان ابن اسحاق. تو یہ 202 سے 275 ہجری ان کا ٹینیور ہے. 4800 احادیث سنن ابن داؤد میں موجود ہیں. جامع الترمذی
جن کا پورا نام محمد بن عیسیٰ الترمذی تھا، 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 290 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو 3956 احادیث انہوں نے کلیکٹ کی. 5ویں نمبر پہ سنن الکبریٰ، تو یہ النسائی جن کا پورا نام ابو عبد الرحمن النسائی تھا، 214 سے 303 ہجری ان کا ٹینیور ہے. اور سنن الکبریٰ میں 5270 احادیث جمع ہیں. اور چھٹی بک ہے سنن ابن ماجہ، تو یہ ابن ماجہ القزوینی انہوں نے یہ کلیکٹ کی، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ. تو اس میں تقریباً 4000 کے قریب احادیث اس میں موجود ہیں. تو یہ صحیح ستہ ہے. تو اس میں آپ نے شخصیت کا نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام یاد رکھنا ہے. بعض اوقات ان کی ڈیٹ آف برتھ یا ڈیٹ آف ڈیتھ بھی پوچھی جاتی ہے. تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کچھ اور اس میں فیکٹس ہیں. حضرت ابو ہریرہ از دا ون ہو نریٹڈ موسٹ احادیث، سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اور خواتین میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ، آپ نے سب سے زیادہ احادیث کی روایت فرمائی. اچھا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو صحیحین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحیفہ حمام ابن منبع is the collection comprising ahadith narrated by حضرت ابو ہریرہ. تو حمام ابن منبع جو ہے ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے اسے کلیکٹ کیا. موطا کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. امام مالک نے اسے کلیکٹ کیا، اس بک میں حدیث کو کلیکٹ کیا. اور امام مالک کی ڈیٹ آف برتھ 93 ہجری اور ڈیٹ آف ڈیتھ پیپر میں پوچھی گئی ہوئی ہے 179 ہجری، ٹھیک ہے. تو 1720 احادیث موطا میں موجود ہیں. تو یہ کچھ فیکٹس تھے قرآن پاک کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے. یہاں سے بھی بعض اوقات کویشچنس پوچھ لیتا ہے. تو آج کی کلاس ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نابینا افراد کی جدوجہد کا مرکز. بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سورہ النجم آیت 39. ہم جدید مہارتیں سیکھ کر باعزت کاروبار و روزگار حاصل کر کے قوم کی معاشی بحالی کا حصہ بنیں گے. سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.blindseer.org blindseer.org. ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے contact@blindseer.org پر میل کیجیے یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0370 530 7085 پر وائس یا ٹیکسٹ میسج سینڈ کیجیے.